اپنے وقت کے مزاج کو سمجھو. آج اللہ نے کچھ فیصلے کر دیے, کچھ فیصلے ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے ہونا ہے, کچھ فیصلے عمل پذیر ہو چکے ہیں, کچھ فیصلوں نے عمل پذیر ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا. Against all odds, against all impossibilities, Pakistan will be created. It was created. Alhamdulillah. 50 لاکھ شہداء کے سائے میں یہ ملک بنا ہے. یہ ملک اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ پوری 1400 سال کی امت کی تاریخ رسول کا سایہ ہے اس کے اوپر. یہ پاک سرزمین, یہ کشور حسین, یہ سب ہلالی پرچم, یہ پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال. یہ ترجمان ماضی بھی ہے, شان حال اور جان استقبال بھی ہے, اور اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. مایوس مت ہونا کبھی. بات ذہن میں رکھو بچوں, اللہ کے فضل سے تمہیں بتائیں اس پاکستان کا پوٹینشل کیا ہے. ہمیں آج کہا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں ہے کیا, یہ پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا, یہ پاکستان کیوں بنایا ہم نے. آئے آپ کو بتائیں اس پاکستان کا رول, اب تک ہم کیا رول ادا کر چکے ہیں. آج اگر پوری مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کسی حد تک اگر کی جا رہی ہے تو آپ کے اس پاکستان کی وجہ سے. آپ کے دشمن آپ کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. نوٹ نہیں کرتے میرے بچوں, اللہ کے فضل سے ہم نے جس فیلڈ میں ہاتھ رکھا ہے اس کی عروج پر پہنچے ہیں. کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ پاکستان بچ جاتا. اللہ کے فضل سے 1947 میں ہم بچے بھی, ہم عروج پہ پائے. ہمیں چوٹ لگی 71 میں, کوئی بات نہیں, قوموں کو لگتی ہے, لیکن اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان جس کو دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب یہ پہلے 47 کے بعد پھر 71 کے بعد نہیں بچے گا, وی روز ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور. جس کو دنیا سمجھتی تھی یہ کمزور مسلمان ملک ہے, ہم نے سوویت یونین سے ٹکر لی, توڑ کے اس کو الگ کر کے رکھ دیا. 20 کروڑ مسلمان آزاد کرائے جو سینٹرل ایشیا میں پچھلے 150 سال سے سوویت غلامی میں تھے. پاکستان ایئر فورس از دی اونلی ایئر فورس ان دی ورلڈ جس نے بیک وقت انڈین اینڈ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں مار کے گرایا ہوا ہے. دے آر اسکیئرڈ آف اس, دے ٹیررائزڈ آف اس. جو پوری مسلمان دنیا کی فورسز کو ہم تربیت دیتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں. وی آر دا ریچسٹ کنٹری آن دس گاڈز ارتھ. وی آر دا بگیسٹ ہیومن ریسورس پوٹینشیل. وی آر دا موسٹ بریلینٹ سیولائزیشن اینڈ موسٹ ایجوکیٹڈ پیپل ان دا مسلم ورلڈ ود اس. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہمارے پاس ہے. دنیا کے سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے والا ملک ہم ہے. دنیا کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کرنے والی قوم ہم. آپ خوش نصیبوں کی ناؤ, the responsibility has been thrown at you. اب کون اس کو ضائع کرتا ہے, کون خوش نصیب ہوتا ہے, یہ اپنے اپنے نصیب ہیں. اگر آج پاکستان بیچ میں سے آپ نکال دیں, اللہ نہ کرے, تو پھر پورے خطے میں, ایشیا میں کوئی اور چھوٹا ملک بھی نہیں بچے گا. نہ بھوٹان بچے گا, نہ نیپال بچے گا, نہ بنگلہ دیش بچے گا, نہ سری لنکا بچے گا. It is Pakistan which is holding this entire region together. آپ دیکھتے نہیں ہیں what kind of amazing nation we are. جب پورے ملک پہ سوسائڈ بامبنگز ہو رہی تھی, پورا ملک ڈپریشن اور مایوسی کا شکار تھا, اللہ کی طرف سے ایک حیرت انگیز سائن آتا ہے, آؤٹ آف نو ویئر وی بیکیم دا T20 ورلڈ چیمپئن. ہمیں اپنی اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنا ہے جس پر ہم نے پاکستان کی تعمیر کی تھی. آئیں بتائیں آپ کو کہ صرف یہ مدینہ ثانی نہیں ہے, ایک حیرت انگیز راز اللہ تعالیٰ کا کہ یہ معجزہ, یہ ملک جو 27 رمضان کو بنا ہے, جو جمعۃ المبارک کو بنایا گیا ہے, جو سایہ خدا ذوالجلال میں ہے. آئیے اس کی ایک حیرت انگیز ڈائمنشن آپ کو اور بتائیں. لفظ پاکستان یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے, اور یہ نہیں کہ یہ تو ہندو اخباروں نے چھاپنا شروع کر دیا کہ مسلمان پاکستان مانگتے ہیں, تو قائد اعظم نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کانگریس کے شکر گزار ہیں کہ they have given us a word now because this word had to come for a reason. I'll tell you the reason now. اور ہم پھر یہ کہیں گے, ذرا دل تھام کے سنیے گا. Word Pakistan consists of 2 words, Persian words. پاکستان کا تو قومی ترانہ بھی فارسی میں ہے. پاکستان, پاک اینڈ استان.
استان فارسی زبان میں کہتے ہیں ٹیریٹری، لینڈ، شہر، علاقہ. ترکمانستان، افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، جہاں پہ قازق، ازبک، تارک، ترکمان، افغان رہتے ہیں. استان، عربی میں استان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے از مدینہ، سٹی. اور پاک، پاکستان کا جو پہلا لفظ ہے، بچپن میں ہمیں سکھایا پڑھایا گیا، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. The word Pakistan in Arabic is directly translated as Madinah Tayyibah. My dear children, realize the enormity of the task that has been given to you. Realize the time in which you have been born. اب ہم آپ کو وہی بات دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، خوش نصیب ہو کے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر اب تمہارے حوالے کرنی. تمہاری تدبیر اس کی تقدیر بنے گی، تمہاری رضا سے وہ لکھے گا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن شرط اس کی ایک دے دی ہے اس نے کہ محمد سے وفا تمہیں تمتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہیں کرنا. Do not betray your Rasulullah. On the day of judgment, you should not be ashamed in front of him. A task was given to you. You abandoned it. علامہ اقبال، ختم ہے معاملہ عشق رسول کا ان پر. اس سب کچھ کر کے he sacrificed everything he had and still ایک شعر جب وہ اپنا کہتے ہیں جس کے اوپر امت مسلمہ کی تاریخ میں ایسا کوئی شعر نہیں کہا گیا، کہ جب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ جو سب کچھ کر چکا ہے اس کا حال دیکھیے کیا ہے. مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو غنی از دو عالم من فقیر، مالک آپ دو جہانوں کے غنی ہیں، بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں. روز محشر روز رہا من پذیر، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. آپ دو جہانوں کے مالک ہیں، میں فقیر ہوں، صرف ایک درخواست کرتا ہوں آپ سے، ایک دعا کرتا ہوں، قیامت کے روز میری ایک درخواست مان لیجیے گا. اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی ضروری ہے، اگر آپ معاف کر دیں تو بہتر ہے، بے حساب مجھے جنت میں داخل کر دیں، معافی ہو جائے تو بہتری. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اگر تم ہی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، میرا حساب رسول اللہ سے چھپا کے لیجیے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے. یہ عشق، یہ جنون، یہ فیکٹر کہ اللہ کے رسول کے آگے کل میں رسوا نہ ہو جاؤں. دس ڈروو اقبال، دس ڈروو قائد اعظم. آئیں آج ہم آپ کو ایک واقعہ اور سناتے ہیں. قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی، اور شبیر احمد عثمانی بہت بڑے عالم دین، اسکالر، اور بڑے بڑے اسکالر اس زمانے کے قائد اعظم کے مخالف تھے. لیکن قائد اعظم کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، اور جن صاحب نے ان سے براہ راست کی بات سنی ہے ہم نے ان سے سنی، اور ہم نے ویڈیو ریکارڈ بھی کر لی ہے آنے والی نسلوں کے لیے. شبیر احمد عثمانی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو وہیں جنازے پر کھڑے ہو کر وہ خطاب کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں پوری قوم کو اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو رات میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائد اعظم کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کرتے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرا مجاہد ہے.